یہ ایک جو ہے نا بڑا برا کانسیپٹ ہے اس کو، اور اس کو لوگ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں کہ جو سب سے کمزور بچہ ہے نا جی اس کو مدرسے میں آپ ڈال دیں. لیکن یہ آپ یقین کیجئے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ سورۃ الاعراف میں اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، اپنے ماننے والے کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ بھی اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا کنسیپٹ دینا ہوتا کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور دنیا جو ہے وہ کوئی الگ چیز ہے، تو پھر دین دنیا میں نہ آتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ کی تیسری ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آج بڑی اہم موضوع کی طرف ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے گیسٹ ہیں مولانا محمد احمد ادریس صاحب، شیخ الحدیث ہیں اور شیخ القرآن ہیں. آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے ایک بہت اہم موضوع کی طرف ان کی رہنمائی لینے کے لیے. ایک نیا کانسیپٹ، ایک نیا بیہیویئر ہماری سوسائٹی میں دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے ذہن میں یہ بات پنپ رہی ہے کہ اگر آپ دین کو اپناتے ہیں تو آپ کو دنیا داری چھوڑنی پڑے گی، دنیا داری میں آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ دنیا کی طرف دھیان دیتے ہیں تو دین کو آپ پکڑ نہیں سکتے. اور دین کے ان میں تناسب رکھنا ان کے نزدیک ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا رہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا رہے اور اس دنیا میں بھی ترقی کرتا رہے. تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پہ اسلامی نظریات کو جاننا اور اسلامی تعلیمات کو جاننا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے مولانا کو دوبارہ تکلیف دی اور مولانا نے پھر ہم پر شفقت کی ہمیشہ کی طرح کہ وہ آج بھی ہمارے لیے تشریف لائے. مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر ہماری دعوت کو قبول کیا اور ہمیں شرف میزبانی بخشا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. مولانا یہ آپ کے بھی آبزرویشن میں آیا ہوگا کہ جو ہمارے نئے بچے ہیں جو اس دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک یہ نیا کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو آپ نے مسجد والا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، یا آپ نے ماڈرن بننا ہے. مطلب یہ ہے کہ لبرل چیز، دنیا میں رہنا، اس کی چیزوں کو انجوائے کرنا، اور اللہ کے معاملات کو آپ اکٹھے نہیں لے کے چل سکتے. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کیا سوچ ان کی صحیح ہے یا غلط ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے بھائی منیب الرحمن صاحب، جی آپ ہمیشہ موقع عنایت فرماتے ہیں، اور آج جو آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے وہ ٹاپک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم خود داعی ہیں. آپ نے بھی یہ جو چینل شروع کیا، آپ کا مقصد بھی دین کی طرف دعوت ہے، بالکل ایسے ہی. اور ہم بھی اداروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں کام کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد بھی دعوت ہے. گویا کہ ہم اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں. بے شک. تو اب جب ہم اس ایفرٹ کو کرتے ہیں، اس کوشش کو کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرف بلاتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں دنیا سے نکال کر اب کسی کونے میں اور ایک ترک دنیا کا جو تصور ہے اس طرف یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. میں اس پر تھوڑی سی تفصیل سے بات عرض کروں گا. جی ضرور ضرور. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اسی دنیا میں آیا ہے. اس جملے سے ساری بات حل ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا کنسیپٹ دینا ہوتا کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور دنیا جو ہے وہ کوئی الگ چیز ہے، تو پھر دین دنیا میں نہ آتا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے ابا جان، ہماری اماں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، وہ جنت کے رہائشی تھے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عارضی طور پہ بھیجا، اور جب یہاں بھیجا تو ایک بات ارشاد فرمائی کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ میں تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، عارضی طور پہ بھیج رہا ہوں. اب یہاں زندگی گزارنے کے لیے میں تمہیں ایک ہدایت نامہ دوں گا، اس ہدایت نامے کے مطابق تم نے اپنی دنیا کی زندگی گزارنی ہے. اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اس کا نتیجہ جنت ہے، اور اگر تم اس ہدایت نامے کو فالو نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہو، کفر کر دیتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو،
تو اس کی سزا جہنم ہے. یہ ہے مختصر کنسپٹ. تو اسی دنیا میں ہی دین آیا ہے. اب دین جو ہے ہمارا، اس کو ہم نے اس طور پہ لے کے چلنا ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزار لیں. یہی دین ہے. صرف فرق کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کہتے کس کو ہے. جب قرآن و حدیث کے اندر دنیا کے لفظ کی بات آتی ہے، یا ہماری جو دعوت کی بات ہے، تبلیغ کی بات ہے، اس میں جب دنیا کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی زندگی یا زندگی کا ایسا تصور کہ جس میں دین کو نکال دیا جائے. صحیح ہو گیا. اگر دنیا کے کاموں میں ہم دینی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا کوئی الگ چیز ہے اور دین کوئی الگ چیز ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. ہمیں یہ کنسپٹ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دینی پلیٹ فارم سے ہی دیا گیا ہاں جی، ایسے ہی ہے، کہ بالکل ایسے ہی. اگر آپ کو دنیا کی ترقی کی طرف جانا ہے، اگر آپ کو دنیا کو اختیار کرنا ہے تو آپ کو پھر جو ہے وہ دین کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر آپ دین کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. یہ کنسپٹ ہماری طرف سے آیا. لیکن یہ آپ یقین کیجئے کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پہ سورۃ الاعراف میں اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، اپنے ماننے والے کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ بھی اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے، اور آخرت تو اللہ نے بنائی ہی صرف ایمان والے کے لیے. میں صحیح آپ ہو. کی توجہ جی اس جی بالکل. جو سوسائٹی میں چلتی ہوئی ایک بات ہے اس کی طرف لانا چاہتا ہوں. بڑی قابل توجہ بات ہے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے دین کو اختیار کرنا ہے تو آپ دنیا کو چھوڑ دیں. دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کافر کے لیے اور آخرت مومن کے لیے. ہاں، سننے میں آیا ہے ایسا. یہ ایک جملہ بولا ہے کہ دنیا کافروں کے لیے ہے، بلکہ اس پر ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جی دنیا جو ہے یہ سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اور اس حدیث کی تشریح میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی دنیا تو مسلمان کی نہیں ہے، جیسی تیسی گزار لو، لیکن جو آخرت ہے وہاں تمہارے بہت مزے ہوں گے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث پاک کی تشریح ہی غلط ہے. میں چاہتا ہوں آپ پوچھیں کہ یہ پھر اس حدیث کی کیا تشریح ہے تاکہ آپ میں دلچسپی پیدا ہو. مولانا، یہ واقعی میں نے بھی سنی ہے حدیث، اور یہ ایک جو ہے نا بڑا برا کانسیپٹ ہے اس کو، اور اس کو لوگ اس کو آگے پھیلا رہے ہیں جی کہ جو سب سے کمزور بچہ ہے نا جی اس کو مدرسے میں آپ ڈال دیں. جی جبکہ مدرسے میں یا مدارس میں جو کام ہو رہا ہے وہ اتنا اہم ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو واقعی ایک غلط، چھوٹی سی غلط تعبیر سے کتنا نقصان ہوتا ہے اس امت کو. تو میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی اس حدیث کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ اس حدیث پاک کی جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قیدی وہ قید خانے میں، جیل خانے میں وہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، ہاں، جیلر جو ہے ایک شیڈول کو فالو وہ ایک کرتا ہے. شیڈول کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی، لیکن اس کو وہاں ساری راحتیں مل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے یا وہ کام چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح الدنیا سجن المؤمن کا مطلب یہ ہے کہ مومن اس دنیا میں زندگی اس طور پر گزارے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو فالو کرے گا. باقی یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی اس کے لیے. عجیب بات ہے، سورۃ الاعراف کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور کافروں کے لیے تو یہ دنیا بھی گزر اوقات کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ اکبر. اچھا، یعنی اصل یہ دنیا بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت صرف ایمان والوں کے لیے ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے دین کو فالو کرنا ہے تو ہمیں دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا کو فالو کرنا ہے تو ہمیں دین چھوڑنا پڑے گا. آپ یقین کریں، مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں، انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان کی دنیا کی کامیابی بھی اس میں ہے کہ وہ دین کو فالو کرے. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، جی جی، جھوٹ بولنا، ہاں جی، اب اگر کوئی بھی کافر بھی جھوٹ بولے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا. ایسے ہی، مسلمان تو بالکل ایسے ہی ہے. مسلمان گناہ گار بھی ہوگا، ناکام بھی ہوگا. اس کو دو نقصان ہے، دو نقصان ہو گئے. کہ وہ گناہ گار بھی ہو گیا ہاں جی، اور وہ ناکام بھی ہو گیا. اب بتائیں کہ سچ کی بات ایمان کرتا ہے اور جھوٹ سے منع کرنے کی بات بھی ایمان کرتا ہے.
اب بتائیں کہ جو دنیا میں لوگ سچ بول کر کامیاب ہو رہے ہیں اور مسلمان آج دنیا میں جھوٹ بول کر ناکام ہو رہا ہے. مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس نے دین کو چھوڑا تو وہ ناکام ہو گیا. کافر آج کا یورپین وہ کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن وہ اپنے کاروبار کو سچ کی بنیاد پر رکھتا ہے تو وہ آج دنیا میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین پر عمل کرنے میں صرف ہماری آخرت کی کامیابی نہیں ہے, ہماری صرف قبر کی زندگی روشن نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہماری زندگی کی بھی, اس دنیا کی زندگی کی بھی ساری روشنیاں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین ہمیں دیا ہے یہ بیسیکلی گائیڈ لائنز ہیں, ہدایات ہیں, تاکہ آپ نے دنیا میں کوئی مالی معاملہ کرنا ہے, کوئی رشتہ داری کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے تو یہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرنے ہیں. اس کو ہم نے تو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا, ہماری نوجوان نسل نے اس کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا. آج اگر آپ جھوٹ کو چھوڑنے کی بات کریں گے تو تاجر میرا خیال ہے اس بات پہ برا نہ مان جائے کہ جی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہوتا. یہ ایک عام تاثر ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائنز ہمیں دی تھیں ہم نے وہ چھوڑی, اس کو پا کے اس پر عمل کر کے ہم نے کامیاب ہونا تھا. جیسے آپ نے سچ اور جھوٹ کی بات کی, آج واقعی ہمارے مسلم ممالک میں, جیسے خاص طور پر ہم ایشیا کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو ہمارے ہاں جھوٹ بہت عام ہے. اور لوگ اس کو اب جھوٹ بھی نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں کہ یہ گولی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام بدل دیا انہوں نے نا, کیونکہ چلو جھوٹ کے خلاف تو وعید ہے نا, اب گولی کا ذکر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے نام بدل کے کام وہی ہے, یہ ہم سے پہلے امتیں کرتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پکڑ لینے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اب اس میں تھوڑی سی ہماری یہ بھی رہنمائی فرمائے مولانا کہ جو روزمرہ کا کاروبار ہے, ٹھیک ہے, اور جو روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں اس کے اندر دین کو سیکھنا ہو. اگر ہم نے, میں ایک کاروبار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں یہ پرکھوں کہ یہ جو کاروبار چل رہا ہے یہ دین کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, اس معاملے میں تھوڑی سی ہماری ذرا رہنمائی کریں کہ یہ میں اگر سیکھنا چاہوں. ایک تو درسگاہوں کا نظام ہے نا, اس کے لیے آپ کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے, طالب علم بننا پڑتا ہے. تو تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیں کہ اگر میں چاہتا ہوں بحیثیت کاروباری کہ میں یہ پرکھوں کہ میرے نبی نے کاروبار کیسے کیا, صحابہ نے کاروبار کیسے کیا, تو میں اس سلسلے کو شروع کیسے کروں؟ بالکل صحیح بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جہاں اپنی خوبصورت تعلیمات پر ہمیں قرآن کریم کی صورت میں ایک بہترین کتاب عطا فرمائی ہے جو کتاب ہدایت ہے, اور ہدایت کہتے ہیں راستے کو. ہدایت کا معنی طریق, راستہ. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مشعل یعنی ایک ایسا طریق دے دیا, راستہ دے دیا کہ تم اس کے اوپر چلو. ایک طرف وہ تعلیمات ہیں اور دوسری طرف ان تعلیمات پر عملی نمونہ بھی اللہ پاک نے ہمیں دیا. بالکل دیا. اچھا, اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے دین کو اختیار کرنا ہے تو آپ دنیا کو چھوڑ دیں. تو اگر یہی بات تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تاجر ہے, کوئی درزی ہے, کوئی لوہار ہے, کوئی زمیندار ہے, کوئی کس شعبے سے منسلک ہے, کوئی کس شعبے سے منسلک ہے, اللہ تعالیٰ نے تعلیمات بھی دی دنیا کے لحاظ سے, اور اس دنیا کے لحاظ سے تعلیمات کا بہترین نمونہ بھی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دیا. اب اس چیز کو ہم نے سیکھنا ہے, جیسے آپ نے بات کی اس کو سیکھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا ہمارا خاص طور پر ایشین مسلمان, میں یورپین جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ وہاں پر اس حوالے سے رول بہت سخت ہیں اور بڑی اچھی بات ہے, اسی لیے وہ دنیا کے لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں کلمہ تو نہیں ہے لیکن ان کے معاشرتی زندگی میں, کاروباری زندگی میں دین کسی قدر موجود ہے جس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. آج اگر سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی کاروباری معاشی معاشرتی جو زندگی ہے وہ بھی ہم دین کے مطابق چلائیں گے. پہلی بات تو یہ طے کریں گے. اگر کوئی طے ہی نہیں کرتا تو وہ سیکھے گا کہاں سے؟ نیت کر لیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے. اب اگلی بات جو آپ نے پوچھی کہ ہم اس کو سیکھیں کیسے, کہ ظاہر ہے کہ مدرسے میں تو فل ٹائم جانا سیکھنا اور بڑا مشکل کام ہے کسی کاروباری کے لیے وقت نکالنا. جی بالکل. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ساری مصروفیات کے باوجود ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ہماری ساری مصروفیات کے مطابق ہمارا ایک وکیل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا جی,
ہماری ساری مصروفیات کے مطابق ہمارا کوئی مشیر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جب ہم دین کو اپنے لیے ضروری سمجھ لیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی کاروباری زندگی بھی, کاروباری لائف بھی ہم نے دین کے مطابق چلانی ہے, تو ہم پھر کسی ایک عالم سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں گے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے, ہم جو بھی کام کریں گے, وہ آپ سے رہنمائی لے کر کریں گے. یہ تو بہت آسان ہو گیا. یہ بہت آسان ہو گیا جی. اور ماشاءاللہ آج کل جیسے دنیا کے لحاظ سے لوگ جو ہیں وہ بہت دنیا کی طرف جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم انصاف کے ساتھ تجزیہ کریں, اس سوشل میڈیا کے آنے سے جی جی بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ملی ہے, بہت زیادہ فائدہ اور ہوا. بہت سارے لوگوں نے دین کی طرف آنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اچھا, اب اسی کا نتیجہ ہے کہ میں خود بھی, بہت ساری فیملیاں مجھ سے میری ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, بہت ساری فیملیاں, وہ مجھ سے حیران ہوتی ہیں, پوچھتے ہیں کہ کر صاحب آپ پہلے فیکٹری چلاتے رہے ہیں مفتی صاحب, اچھا صحیح کہ ہے. آپ جو ہمیں اس طرح کے مشورے, میں نے کہا میں کبھی فیکٹری آنر نہیں رہا ہوں, میں نے تو صرف تعلیم کے شعبے سے منسلک ہوں, لیکن ہمارا جو مدرسے کا نصاب ہے, جو ہماری تعلیمات ہیں, وہ بہت وسعت رکھتی ہیں, تو پوری مکمل رہنمائی الحمدللہ لوگ لیتے ہیں. اور بڑے زبردست طریقے سے میں ایسے نوجوان دوستوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مرلے کی دکان سے اب وہ کئی ایکڑ کی فیکٹریوں پر کام کر رہے ہیں, اور دین کی روشنی میں کر رہے ہیں, اور بڑا زبردست دین پہ بھی چل رہے ہیں, اور دنیا کے لحاظ سے بھی ترقی کر رہے ہیں. یہ کمی بالکل ہے ہمارے معاشرے میں کہ واقعی ہم فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں, بچوں کا ڈاکٹر رکھتے ہیں, اور ایک بینکر بھی ہوتا ہے ہمارا کہ جو ہمارے معاملات کو سنبھالے, لیکن جہاں پر ہماری دین سے جڑنے کی بات آئے وہاں ہم خاموش ہیں. ٹھیک ہے, وہاں ہمیں لگتا ہے کہ میں نے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیا ہے تو یہ میری بخشش کے لیے کافی ہے. تو یہ آپ نے بالکل بہت ہی اعلیٰ بات کر دی کہ عالم کے ساتھ تعلق رکھیں, اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈسکس کریں. دیکھیں, اگر آج بھی میں شریعت سیکھنا شروع کروں, درس نظامی کا کورس ہے تو ایک طویل کام ہے, محنت طلب کام ہے, جب تک آپ اگر اس کا ارادہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. نہ کر پائیں اپنی مصروفیت کی بنا پر, تو جس نے کم از کم کیا ہوا ہے, جو اس معاملات میں ماہر ہے, آپ ان سے رجوع کریں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مدارس میں باقاعدہ انہوں نے شعبہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ لوگوں کو آگاہی کرتے ہیں, ان کے معاملات کا حل بتاتے ہیں, ان کو تطبیقی رستے دیتے ہیں. یہ ہماری تھوڑی سی توجہ کی کمی ہے میرا خیال ہے اس بارے میں, کہ ہمارے دل میں جو ہمیں بہتر معلوم ہوتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں کئی سال بعد ملتے ہیں, اور وہ پھر ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہاں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ جڑیں, اس کو سیکھیں. اور یہ جو ہمارا چینل ہے اس کا مقصد بھی ایک یہی ہے, آپ سے جیسے پہلے بھی بات ہوئی اور آپ نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی, کہ جو وقت کے علماء کرام ہیں وہ اس سے جڑ سکیں, لوگوں کو آگاہی دے سکیں. اور اس کا ایک امپیکٹ ہماری یونیورسٹیز میں بھی آیا ہے. ہمارے بچے, میں نے دیکھا ہے خود یونیورسٹی میں آنا جانا ہوتا ہے, تو اب مسجدوں میں رش ہے, بچوں کی رغبت بڑھ رہی ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, جس طرح ایک نیکی کرنے سے اللہ دل پہ سکینت نازل کرتا ہے, تو برائی کو دیکھتے رہنے, اس میں مبتلا ہونے سے بھی ایک بے چینی اور بے قراری تو ہے. بالکل ایسے. اور وہ بے چینی بے قراری مسلمان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرتی ہے. بالکل ایسے. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرف بالکل گائیڈ ہو رہی ہے, اور بالکل ان کا جو فوکس ہے وہ اس طرف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس علم کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے. تو مولانا دین سے جڑیں گے انشاءاللہ. اور اس چینل تبشیر کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ نہیں جا سکتے مدارس میں, جو لوگوں کو علماء کے ساتھ وقت میسر نہیں ہے, کیونکہ علماء کی اپنی بھی ایک مصروفیت ہے, ان کے اوپر بھی ورک لوڈ ہوتا ہے, ان کی بھی اپنی ایک روٹین ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ نوکری کر رہے ہیں 5 سے 9 بجے کی, جب انسان گھر آیا تو پہلے تھکا ہوا ہے, تو دین کے لیے وقت نکالنا, کیونکہ ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں نا کہ وقت نکالنا ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے. بعض اوقات تو ہم اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے, دنیا داری اتنی سوار ہو گئی ہمارے اوپر. تو اس میں ایک چھوٹا سا چیک ہمیں بتا دیں, جسے وہ ہم کہتے ہیں کہ لٹمس پیپر چیک, کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا دیکھیں, ہمیں جس سے اندازہ ہو کہ ہماری جو زندگی ہے اس وقت موجودہ, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری اپنی جو موجودہ زندگی ہے, ٹھیک ہے, اس میں مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں, میں اس کے معاملات کے مطابق گزار رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا نا, کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم واقعی دنیا اور آخرت کو بیلنس کر پا رہے ہیں, دنیا اور آخرت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس کی کوئی انڈیکیشنز ہوتی ہیں, کوئی نشانیاں ہوتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے بہت اہم سوال کیا. بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے جسم کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے یہ صحت مندانہ چل رہا ہے یا کسی مرض میں مبتلا تو نہیں ہے. اب اس کے لیے لیبارٹریاں بن رہی ہیں,
بالکل ہم اپنا بلڈ دیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ کا جو جسم ہے اس کے اندر کہاں کہاں اگر خدا نخواستہ کوئی مرض ہے تو وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. بالکل اسی طرح اب ایسا تو نہیں کر سکتے نا کوئی جی کہ جی میں اپنے خون کے بجائے کہ مجھے ڈر ہے کہ یار میں بیمار ہوں، میری رپورٹ غلط آئے گی، میں اپنے کسی بھائی کا جو بالکل فٹ ہے میں اس کا خون جا کے دے دوں. بالکل ایسے ہی ایک ہے، جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا نا میں، ایسے ہی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جس شعبے سے منسلک ہیں، حتیٰ کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، میں امامت کرتا ہوں، میں دارالفتاح میں بیٹھتا ہوں، میں دارالحدیث میں بیٹھتا ہوں، دارالتفسیر میں بیٹھتا ہوں، میں جمعہ پڑھ کے بیان کرتا ہوں، آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، بہت سارے کام ہیں. اب ان سارے کاموں میں مجھے اپنا چیک کرنا ہے بالکل کہ ایسے ہی. میں اس میں یہ سارے کام میں دین کے مطابق بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. بالکل جیسے جسم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیبارٹریاں موجود ہیں، ایسے ہی اپنے اپنے شعبے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہماری دین کی صورت میں لیبارٹری موجود ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم یہ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ آپ تجارت کرتے ہیں، جی کوئی بالکل بھی آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہے، ہمارا کوئی دوست وکیل ہے، کوئی ڈاکٹری کے شعبے میں ہے، کوئی جناب تعلیم کے شعبے سے منسلک ہے، کوئی سیاسی شعبے سے منسلک ہے، کوئی عدالت کے سسٹم سے منسلک ہے. دین جو ہے ہمارا، یہ انسانی حیات کی تعلیمات کا نام ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے یہ صرف ہمیں مسجد کے احکامات نہیں بتاتا کہ جی اگر آپ نے مسجد کے اندر آنا ہے تو دین شروع ہو جائے گا، جب آپ مسجد سے نکلیں گے تو آپ دین سے الگ ہو گئے. جو بھی کسی انسان نے اپنی زندگی میں کرنا ہے اس کے لیے مکمل تمام شعبہ جات کے لیے دین کی رہنمائی موجود ہے. اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اور یہ ایک سچ ہے کہ دین ضابطۂ حیات کا نام ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اور فارمولے کا نام ہے. اب کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہے، وہ اپنے شعبے کے تمام معاملات طور طریق کو شریعت کے ترازو میں تول لے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ترازو اس کو بتائے گا، جیسے وہ بلڈ ٹیسٹ اس کو بتا رہا ہے، جی جی یہ شریعت کا ترازو اس کو بتائے گا. جھوٹ نہیں بولنا. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں جی جی اور آ کر ہمیں گھماتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا وہ گولی دیتے ہیں، وہ ہمیں آ کے جو ہے نا وہ گولی دیتے ہیں ٹھیک ہے، کہ جی میں یوں کر رہا ہوں، جبکہ اس کو خود بھی پتا ہے کہ میں یوں نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے. ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ہمیں فتوے کی سٹمپ لگا دے، ہمیں غلط اچھا، بتا رہے ہوتے ہیں، مختصر بات بتا کے میں فتویٰ لے لوں گا. ہمیں فتویٰ لے لوں. اب یہ کہہ رہا ہے جی میرا آپ جو کام ہے نا خلاف شریعت، اس کو آپ مطابق شریعت کر دیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کو صدقے دل کے ساتھ اور بڑی صفائی کے ساتھ اپنے تمام جس شعبے سے ہم وابستہ ہیں اس شعبے کو شریعت کی جو ہماری لیبارٹری ہے سچ سچ بتا کر ہم اس سے ایک سرٹیفکیٹ لے لیں کہ واقعتاً میرا کام شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. تو ہمارا جو مدارس کا سسٹم ہے، دارالفتاح کا سسٹم ہے، ہمارے مفتیان حضرات جو مشیر بھی ہیں، لوگوں کے کاروباری مشیر بھی ہیں، اب تو یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہو گیا کہ الحمدللہ لوگوں نے باقاعدہ فیکٹری آنر جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کاروباری مشیر حضرات علماء کرام کو رکھ لیا اچھا کہ جی ماشاء آپ اللہ. ہمارے معاملات کو دیکھیں گے، ہم کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں کرنا چاہتے. اور میں آپ کو یہ رمضان مبارک کی رات ہے، بڑی امانت داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جن جن دوستوں نے، میں کراچی کے ان دوستوں کو جانتا ہوں، جن جن دوستوں نے سچ سچ بتا کر اپنے کاروباری معاملات کو شریعت کے مطابق کر لیا، آج باوجود حالات کی خرابی کے وہ اپنے شعبے میں لیڈ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی کرونا آ رہا ہے، ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں، جو ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ان کے پہیے کو نہیں روکا، ان کا پہیہ تیزی سے چل رہا ہے. یہ دین کی برکات ہیں، یہ دین. اب دیکھیں اگر ہمارا پورا پاکستانی سسٹم، پورے ملک کا سسٹم دین کے مطابق ہو جائے تو جس طرح ایک فرد دین پر عمل کر کے دنیا کے لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے، ملک بھی جب دین پر آئے گا، سود کے خلاف، سود سے ہٹ کر نظام بنایا جائے گا، رشوت کو بند کیا جائے گا، کرپشن کو بند کیا جائے گا، جھوٹی فائلوں کو بند کیا جائے گا، جھوٹی قسموں کو بند کیا جائے گا، اپنے معاملات کو شریعت کے مطابق کیا جائے گا، تو پورا ملک ہمارا ترقی پر چلا جائے گا. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. یہ میرے لیے بالکل نئی بات تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں
کہ انہوں نے علماء کرام کو اپنے بطور کنسلٹنٹ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں خود بھی اس میں شامل ہوں۔ اچھا، آپ خود بھی ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں، اور یہ عمل تمام کاروباری لوگوں کو کرنا چاہیے۔ بالکل ہمیں اپنے مدارس سے جڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے شریعت ہمیں دی ہے، اور اس شریعت کی دیکھ بھال کرنا صرف مقصد نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ ہمارے اوپر جو اغیار آئے، انہوں نے آ کر ہم مسلمانوں کی تہذیب، ان کے کلچر اور ان کے سیاسی معاشی سسٹم کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اس میں ایک کام انہوں نے بطور خاص کیا ہے، وہ یہ کیا کہ انہوں نے ہمیں طبقات میں تقسیم کر دیا کہ یہ دیندار طبقہ ہے، یہ دنیا دار طبقہ ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اب اس میں کیا جو اچھا پھر اس میں فاصلے کتنے بڑھا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو مدارس کے علماء طلباء ہیں اور جو ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں یا جو اس لائن کے لوگ ہیں یونیورسٹی کالج کے، ان کے اندر ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ سوال کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہاں، ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دین دار اور دنیا دار کا ایک لفظ جو ہے، وہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس ملاپ کی جتنی ضرورت آج ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس گیپ کو اور فاصلوں کو ختم کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوگی۔ اور آج آپ نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے اس کی کوشش کی، جی بالکل، اور ہم بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنے عمل سے، اپنے بیانات سے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو خود ایک کام کیا کہ ہمارے ہاں جب مدارس میں حضرات علماء اکرام تشریف لاتے تھے، جی جی، تو وہ اس بات پر بیان کرتے تھے کہ یعنی میں بہت حیران ہوتا تھا کہ جی آپ دیندار ہیں اور وہ باقی سب دنیا دار ہیں۔ تو میں بہت حیران ہوتا تھا کہ بھئی کیا دین مدرسے کی چار دیواری یا مسجد کی چار دیواری کے لیے ہے؟ ایسے ہی ہے، بالکل دیکھیں، ایسے ہی۔ ایک کاروباری دنیا دار اس وقت ہوگا، آپ کے لیے یہ بڑی خوبصورت بات ہم سب کے لیے ہے کہ ایک کاروباری دنیا دار اس وقت ہوگا کہ جب وہ اپنا کاروبار سود پر کر رہا ہے، جھوٹ پر کر رہا ہے، جب وہ رشوت لے رہا ہے۔ اگر وہ اپنا کاروبار دیانت کے ساتھ کر رہا ہے، سچ کے ساتھ کر رہا ہے، عیب شدہ چیز کو عیب بتا کر بیچ رہا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دین دار ہے، اور آخرت میں اس کی بڑے فضائل ہیں۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس گیپ کو ختم کرنا، کہ دنیا دار اور دین دار کا جو تصور ہے، اس کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو دین دار بننے کی ضرورت ہے۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات سمجھ آئی مولانا کہ دین دار دنیا دار کی ٹرم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام میں یہ ٹرم نہیں ہے کہ یہ دین دار ہے، یہ دنیا دار ہے۔ جی، مسلمان تو دونوں کام کرتا ہے، اس نے دنیا بھی گزارنی ہے اور دین کو بھی پکڑنا ہے اور آخرت بھی کمانی ہے۔ تو یہ واقعی اغیار کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، جس میں آج ہماری پوری نسل گمراہ ہو گئی ہے۔ جی، اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ کاروباری لوگ مدارس کی طرف جڑ رہے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری ینگ نسل کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی، اس طرح ہمارے ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، سب کو جڑنا چاہیے اس دین کے کام کے ساتھ۔ اگر ہم اپنا تعلق اپنے مدارس کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، جی، تو پھر ہم پر یہ وار ہوتے رہیں گے اور ہم سوچتے رہیں گے کہ علماء کا جہان اور ہے اور عام انسان، عام مسلمان کا جہان اور ہے۔ اس گیپ کو ختم کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور جو ہم سے بن پڑا، ہماری ٹیم سے بن پڑا، ہم نے اس کی ایک کوشش کی، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے اس مشن کو سمجھا۔ الحمدللہ۔ اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں باقی علماء کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک آئیں ہمارے ساتھ۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اپنی بات کو، اپنے دین کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے۔ جی، اور آپ نے اس بات کو سمجھا، ہمیں سپورٹ کیا، ہم اس پہ آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ یہ سپورٹ ہمیں ملتی رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور یہ آگاہی آپ ہمیں دیتے رہیں گے، ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا آپ کے وقت کا، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔